فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جس کو یہ پتا ہو کہ جہنم کی آگ بھی ہے، جہنم کے آگ کے بارے میں معلومات رکھنے کے باوجود بھی گناہ کرتا ہو، ایسے آدمی پر اسے تعجب ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ آزاد یہ سمجھے کہ اس اللہ والے کو ہم سب پر تعجب ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو جہنم کے آگ کے بارے میں معلومات رکھنے کے باوجود بھی گناہ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ حالانکہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کے آگ کی بنسبت 70 گنا سخت ہے۔ یہ دنیا کی آگ ہے جو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، فیکٹریوں کے فیکٹری اور گھروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، سیکنڈوں میں وہ ادھر سے ادھر تک جاتی ہے۔ یہ اس جہنم کی آگ سے 70 گنا کمزور ہے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اشتقت النار الى ربها فقال یا رب اکل بعضها بعضا۔ جہنم کی آگ نے شکایت کی اپنے رب سے کہ یا رب، آگ اتنا زیادہ تیز ہے کہ اس کے بعض حصوں نے دوسرے بعض حصے کو کھا لیا، آگ نے آگ کو کھا لیا۔ یہ جہنم کی آگ ہے۔ ویسے آپ حضرات نے دنیا میں دیکھا ہے جو اسٹیل کے ملیں ہیں، وہ آگ اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہاں سے لوہے ڈال دیا اور وہاں سے پگھلنا شروع ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھے کہ گویا لوہے کی چوٹی نہر چلتی ہے اور بہتی ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ وہی ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعجب ہے مجھے اس آدمی پر جو جہنم کی آگ کے بارے میں معلومات رکھنے کے باوجود بھی گناہ کرتا ہو۔ ظاہر ہے گناہ کے بدلے میں پھر جہنم ہی ہے۔ ہاں، مسلمان کے بارے میں البتہ اتنی بات ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد، یعنی گناہ گار آدمی جہنم میں ڈل جانے کے بعد، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت جاتا ہے، اتنی بات ہے۔ مگر میرے بھائیوں، وہ جہنم ہے، وہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ جہنم البتہ غیر مسلم کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ پھر آپ حضرات کو ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھئی ایک آدمی نے 70 سال اللہ کی نافرمانی کی یا 75 سال اللہ کی نافرمانی کی، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا؟ کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان کرے؟ یہ سوال آ سکتا ہے نا۔ غیر مسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو سوال آتا ہے کہ اس نے نافرمانی کی ہے 60 سال، 65 سال، 70 سال، یہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ تو علماء نے جواب لکھا ہے کہ اس بدبخت نے یہی ارادہ کیا تھا کہ اگر مجھے لاکھوں سال زندگی دی جائے وہ پھر بھی اللہ کی فرما برداری میں زندگی نہیں گزارے گا۔ اس وجہ سے اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں